اسی طرح اللہ کے قانون کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کے دین کی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ جو میرے اور آپ کے چہرے پہ یہ چند بال جو ہے، یہ بھی شاعر دین ہے، شاعر اسلام میں سے۔ یہ داڑھی جو ہے، وہ تو کہتے ہیں نا جی کوئی داڑھی، اسلام داڑھی میں ہی ہے۔ بھائی داڑھی میں اسلام ہے، داڑھی جو ہے یہ اسلام کی عظمت کی نشانی ہے، دین کی عظمت کی نشانی ہے۔ اس سے سنت رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی طرف اس کی نسبت ہے، صرف اللہ کے حبیب پر نہیں، 1,24,000 نبیوں کی طرف اس کی نسبت ہے۔ آپ کوئی ایک نبی دکھا دیں مجھے کلین شیو آیا ہو، ایک دکھا دیں مجھے، نہیں دکھا سکتے، ساری تاریخ ٹٹول کر دیکھ لیں۔ یہ صرف اگر کوئی اس کو حقارت سے دیکھتا ہے نا، توہین کرتا ہے، تو چند بالوں کی توہین کا مسئلہ نہیں۔ دیکھو مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، 1946 کا۔ شورش کاشمیری نے اپنے رسالے میں لکھا تھا اس کو، چٹان میں، آج کل کتابوں میں بھی موجود ہے یہ، میں نے تو اس میں پڑھا تھا۔ شورش مرحوم بڑے احراری صحافی تھے، انہوں نے لکھا تھا یہ واقعہ کہ 1946 میں پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم کہلاتے ہیں، مدینہ منورہ میں کئی سال روزہ رسول پر بیٹھ کے درس حدیث، درس قرآن بھی دیا انہوں نے، اور دارالعلوم دیوبند کے بھی شیخ الحدیث تھے، سیاست میں تھے وہ۔ اور بھی سیاست میں تو ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے ملک کی سیاست دیکھ لیں، کوئی سیاست پہ قدغن نہیں لگا سکتا نظریے کے اوپر۔ سیاست میں ہر ایک اپنی آزاد رائے رکھے، لیکن اختلاف رائے ہونی چاہیے، اس سے کسی کی تضحیک، توہین کرنا یہ مناسب نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جیسے آج گالم گلوچ کا دور تھا، اس وقت بھی یہی بڑی، کیونکہ دو جماعتیں تھیں، ایک مسلم لیگ تھی جو پاکستان بنانے کے حق میں تھی، اور ایک کانگریس تھی جو کہتے تھے کہ نہیں پاکستانیوں، یہی ملک جو ہے نا اسی کو آزاد کرواؤ انگریز سے اور سب مل کے حکومت کریں گے۔ اب مسلم لیگ میں بھی بہت سے ہمارے علماء دیوبند بھی شامل تھے، اور بہت سے علماء کانگریس کے ساتھ بھی شامل تھے، یا اپنی بھی ان کی ایک جماعت تھی، اختلاف تھا۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نظریے کے تھے کہ بھی ہم اکٹھے مل کے حکومت کریں، یہاں زیادہ ترقی ہے، انگریز سے آزادی لیں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ الیکشن ہو رہا تھا 1946 میں، صوبہ سرحد سے جا رہے تھے دیوبند، راستے میں جلندھر اسٹیشن آتا ہے، وہاں ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، گاڑی رکی تو مسلم لیگ کے کچھ اسٹوڈنٹ، طلباء، وہ بھی اپنے کسی لیڈر کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب اس دوران جب گاڑی ٹھہری تو ان کی نظر، جو لیڈ تھا نا طالب علم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کا جو صدر تھا، اس کا نام بھی شمس الحق تھا، اس کی نظر حضرت کے چہرے پہ پڑ گئی۔ بس دیکھ کر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس ڈبے میں گھسا، جا کے ان کے گالیاں دی، بکا ان کو، داڑھی بھی کہتے پکڑی کھینچی۔ لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صبر کا مجسمہ بن کر رہے، کوئی نہ بد دعا دی، نہ گالی کا جواب گالی سے دیا، بلکہ یہی کہا اللہ اس کو ہدایت دے۔ لوگوں نے چھڑوا دیا جب پتہ چلا، گاڑی آگے چل پڑی۔ اب یہ شخص بڑا کارنامہ بیان کر رہا ہے، جا کے اپنے صدر کے پاس، جو جلندھر کا دفتر تھا مسلم لیگ کا، اس میں جا کے اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے۔
اچھا وہاں کے جو صدر تھے جلندھر کے وہ بھی عالم تھے اور دیوبندی ذہن کے تھے مسلم لیگ میں، وہ مولانا اظامی صاحب. انہوں نے جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی داڑھی پکڑ کے ایسا کیا ویسا کیا اور ایسی میں نے انہیں سنائی ہے، اب اس نے واقعہ جا کے سنایا یا اس کے کسی دوست ساتھیوں نے سنایا جا کے؟ لکھا ہے مولانا اظامی صاحب جو مسلم لیگ کے صدر تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہو تم؟ کہہ رہے بالکل ہم سچ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہہ رہے مولانا کی داڑھی کو بھی اس نے نوچا ہے؟ کہہ رہے بالکل نوچا ہے جی. کہتے مولانا کے اوپر راشا طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی. فرمانے لگے کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے مجھے ڈر ہے کہ جب یہ مرے گا زمین اس کی لاش کو نہیں قبول کرے گی جو اس نے داڑھی کی توہین کی. اس نے مولانا حسین احمد مدنی کی توہین نہیں کی، اس نے سنت رسول اللہ کی توہین کی. وہ جانتے تھے کہ یہ شاعر دین میں سے. اور پھر لکھا ہے جی پاکستان بن گیا، ہجرت کر کے وہ لائل پور چلے گئے. اس وقت اس کا نام لائل پور تھا جو آج کل فیصل آباد ہے. اور وہاں کچھ عرصے کے بعد کوئی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اس میں اس کو قتل کر دیا گیا. پھر قاتل کہتے پکڑے نہیں گئے، پولیس والوں نے بڑے بڑے انعام رکھے کہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے یہ، لاش نہیں مل رہی اس کی. کوئی کہتا ہے کہ جی بھٹے میں جلا دیا، کوئی کہتا ہے جی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے. آج تک لاش کا نہیں پتہ چلا. یہ واقعہ جب شورش نے لکھا اس وقت لاہور کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا. انہوں نے یہ بیان کیا تو شورش نے لکھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ داڑھی کی حقارت کرنا، تحقیر نہ رکھنا ایک الگ بات ہے. ایک اس کو نفرت سے دیکھنا، اس کی اہانت کرنا داڑھی کی، یہ سنت رسول اللہ کی اہانت. جب کوئی بندہ اس سٹیج پہ پہنچے پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ اب یہ انسانوں کا مسئلہ نہیں، اب یہ میرا مسئلہ ہے، پھر اللہ مقابلے میں آتا.